اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم الذین وہ کہ جو یذکرون اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیاماً کھڑے بھی وقعوداً اور بیٹھے بھی وعلی جنوبہم اور اپنی کروٹوں کے بل بھی وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا اے ہمارے رب تو نے یہ فضول نہیں بنا دیا سبحانک فقنا عذاب النار تو پاک ہے پس ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ محترم احباب، ہمارا آج کا جو عنوان ہے وہ ہے ضرورت نبوت و رسالت۔ گزشتہ دو دروس میں وجود باری تعالیٰ کے حوالہ سے دلائل ذکر کیے جا چکے ہیں، اور اس کے اوپر جو ایک اشکال پیدا کیا جاتا ہے کہ اگر ہر چیز کا خالق اللہ ہے تو پھر اللہ کا خالق کون ہے، تو اس کا جواب بھی دیا جا چکا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت کی ذات کو، اللہ رب العزت کے وجود کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر اللہ رب العزت ہمارے خالق ہیں، رب ہیں، اور اللہ ہی کی بارگاہ میں ہم نے جواب دہ بھی ہونا ہے۔ تو پھر ظاہر بات ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے یہ ساری کائنات تخلیق کی ہے، انسان کو بھی تخلیق کیا ہے، تو اس کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا، اور پھر اللہ رب العزت سب کی ربوبیت کر رہے ہیں، تو یہ سارا کچھ بے مقصد تو نہیں ہو سکتا۔ یہی چیز جو ہے یہاں پر اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب آسمان و زمین کی تخلیق پہ اوپر غور و فکر کرتے ہیں تو پھر یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا، کہ اے ہمارے رب تو نے یہ کوئی فضول تو نہیں بنا دیا، باطل تو نہیں بنا دیا۔ ظاہر بات ہے کہ کوئی نہ کوئی حکمت تو ہوگی کہ جس کے لیے یہ ساری کائنات کا نظام چلایا جا رہا ہے، اس کی تخلیق بھی کی گئی، اس کی ربوبیت بھی کی جا رہی ہے، اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تو آخر کس چیز کا ہم نے حساب دینا ہے، اس کا ہمیں کچھ نہ کچھ تو پتہ ہونا چاہیے۔ اب یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے یہ ساری کائنات کیوں بنائی ہے، ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے، ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے، اللہ ہماری ربوبیت کر رہے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم نے پیش ہونا ہے تو کیا جواب دہی ہونی ہے، کس چیز کے متعلق ہونی ہے، یہ سارے سوالات ہیں جن کے جوابات کی ضرورت ہے۔ ایک اور انداز میں یوں کہوں گا کہ ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے عزیز و اقارب کے حوالہ سے سوچتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ میرا تعلق کیسا ہونا چاہیے، فلاں کے ساتھ میرا تعلق کیسا ہونا چاہیے، اپنے گھر والوں سے، بیوی بچوں کے لیے ہم سوچتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ میرا کیسا تعلق ہے اور کیسا ہونا چاہیے، رشتہ داروں کے حوالہ سے سوچتے ہیں، عزیز و اقارب کے حوالہ سے سوچتے ہیں، محلے داروں کے حوالہ سے سوچتے ہیں، جن کے ساتھ ہمارے کوئی معاشرتی تعلقات ہیں ان کے متعلق سوچتے ہیں،
جن کے ساتھ ہماری کوئی تجارت وغیرہ وابستہ ہے، معاشی تعلقات ہیں، ان کے متعلق ہم سوچتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کے متعلق سوچتے ہیں، اپنے دوستوں کے متعلق سوچتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ میرا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ ظاہر بات ہے کہ ہر انسان کا دوسرے افراد کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے تو ہر انسان کا دوسرے ہر انسان سے کچھ نہ کچھ مختلف ہوتا ہے۔ اس کو میں اپنے انداز میں کچھ یوں بھی ذکر کیا کرتا ہوں کہ ہر انسان کے اوپر اتنے خول ہوتے ہیں جتنے لوگوں سے وہ ملتا ہے یا جتنے لوگ اس سے ملتے ہیں، ہر انسان کے اوپر خول ہیں، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ ہم ایک جیسے نہیں رہ سکتے ہیں اور نہ ہی رہنا جائز بھی ہے۔ اب مثال کے طور پر بیوی ہے اور بہن ہے، کیا ایک طرح کا تعلق جائز ہو سکتا ہے؟ تو رہنا جائز تک بھی نہیں ہے اور رہ سکتے بھی نہیں ہیں۔ جو ہمارا قریبی عزیز ہے، قریبی دوست ہے، اس کے ساتھ ہمارا گہرا تعلق ہوگا، اور ایک بندہ جس کو ہم جانتے بھی نہیں، کیا اب اس کے ساتھ بھی اسی طرح کا گہرا تعلق ہوگا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو ہم ہر ایک کے متعلق سوچتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ میرا تعلق کیسا ہونا چاہیے، فلاں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، بلکہ ہم تو وہ بھی سوچتے ہیں کہ جو نہیں سوچنا چاہیے، ان نے میرے نال کی کیتا سی تے میں وہ نال کی کرنے ہیں، حالانکہ معاف کر دینا چاہیے، درگزر سے کام لینا چاہیے۔ کی کیتا سی چھوڑ دو یار، جو بھی کیتا سی ہو گیا جو ہو گیا۔ لیکن بہرحال ہم یہ بھی سوچتے ہیں، تو کیا ہمیں اپنے خالق کے متعلق نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے خالق کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہونا چاہیے؟ ظاہر بات ہے کہ سب سے بڑا تعلق تو ہمارا اپنے خالق کے حوالے سے ہے نا، کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو جب سب کے متعلق ہم سوچتے ہیں تو اللہ رب العزت کے متعلق بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ اور اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں اپنے اللہ سے کیسا تعلق بنانا ہے؟ اب اس کے لیے انسان کے پاس کچھ فطری ذرائع علم ہیں جن کو وہ کام لا کر کچھ نہ کچھ معلومات حاصل کر سکتا ہوتا ہے، لیکن یہ جو شروع میں نے ابھی بنیادی سوالات کیے ہیں، ان سوالات کو بھی مد نظر رکھیے، اور پھر وہ جو فطری ذرائع ہیں ہمارے پاس علم کے، میں ان کا تھوڑا سا تعارف کرواتا ہوں، اور ان کو سوچتے ہوئے خیال کیجئے کہ کیا ان ذرائع کے ساتھ ان سارے سوالات کا جواب دینا ممکن ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو فطری ذریعہ علم ہے وہ ہے ہمارا میلان طبع۔ میلان طبع یعنی طبیعت ایک چیز کی طرف مائل ہوتی ہے، یہ بھی ایک علم کا ذریعہ ہے۔ طبیعت کو جو چیز اچھی لگتی ہے طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے، لیکن طبیعت تو غلط کی طرف بھی مائل ہو جاتی ہے، طبیعت تو گناہ کی طرف بھی مائل ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ طبیعت کا میلان جو ہے وہ ہمیشہ درست کی طرف نہیں پہنچاتا ہے، اور طبیعت کا میلان جو ہے وہ تو بدلتا بھی رہتا ہے، جبکہ ان سوالات کا جواب تو کوئی ایک حقیقت ہے نا۔ اب طبیعت کا میلان کبھی کچھ کہے گا کبھی کچھ کہے گا، اور یہ غیر یقینی چیز ہے۔ جانوروں کے لیے طبیعت کا میلان جو ہے نا وہ ایک فطری استعداد کہا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کی جتنی ضرورت ہے وہ طبی میلان کے ساتھ وہ پوری ہو جاتی ہے، طبیعت کے میلان کے ساتھ پوری ہو جاتی ہے۔ تو جانوروں کے لیے تو یہ جو ذریعہ علم ہے وہ ایک فطری استعداد ہے، لیکن انسانوں کے لیے تو یہ بہت معمولی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ فطری استعداد نہیں صرف فطری رجحان ہے انسانوں کے لیے۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ طبیعت کا میلان جو ہے کہ طبیعت ایک چیز کی طرف مائل ہو جاتی ہے، تو اس سے ہمیں ان سوالات کا جواب نہیں پتہ چل سکتا کہ ہم نے اپنے خالق کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا ہے، ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے، ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ان سوالات کے جواب دینے سے یہ فطری میلان، طبیعت کا میلان، یہ تو قاصر ہے۔ دوسرا ذریعہ علم ہمارے پاس ماحول کی تاثیر ہے۔ انسان حادثات سے، واقعات سے، تجربات سے بڑا کچھ سیکھتا ہے، یہ ایک ذریعہ علم ہے۔ لیکن اگر اس کے اوپر بھی ہم غور کریں نا تو اس کو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک معاشرتی میلان طبع ہے، وہ ایک انفرادی میلان طبع تھا، اور یہ جو ماحول کی تاثیر ہے یہ ایک اجتماعی میلان طبع ہے۔ اس کی حیثیت بس اتنی ہی ہے۔ معاشرہ غلط کی طرف بھی تو چلا جاتا ہے، کئی معاشرے تو انتہائی غلط کی طرف چلے جاتے ہیں، تو میلان طبع ہی ہے یہ بھی، یہ ایک معاشرتی میلان طبع ہو جائے گا نا۔
تو ماحول کی تاثیر بھی ہمیں ان سوالات کے جوابات نہیں دے سکتی ہے کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے، ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ اللہ اللہ۔ ہمارا تیسرا ذریعہ علم جو ہے وہ ہمارا شعور ہے۔ انسان کو باشعور بنایا گیا ہے، لیکن شعور جو ہے یہ دو چیزوں کا محتاج ہوتا ہے۔ ایک مخصوص عمر کا بھی محتاج ہوتا ہے اور عقل کا بھی محتاج ہوتا ہے۔ ایک مخصوص عمر آنے سے پہلے شعور نہیں پیدا ہوتا، اور اگر وہ مخصوص عمر آ بھی جائے تو اس کے باوجود انسان اگر عاقل نہیں ہے تو پھر شعور تو ختم ہو جائے گا۔ تو گویا کہ شعور جو ہے وہ بھی بے بس ہے، یہاں پر وہ بھی ان سوالات کے جوابات دینے سے قاصر ہے۔ اللہ اللہ۔ اگلا ذریعہ علم ہمارے پاس ہے ہمارا ضمیر، لیکن یہ ضمیر جو ہے نا غلط سے تو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اس حد تک تو ہے، لیکن صحیح کیا ہے اس کی رہنمائی نہیں کرتا، اور غلط سے جو بچانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بھی قطعی اور یقینی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کو ہمارا ضمیر غلط سمجھ رہا ہو حقیقت میں وہ ٹھیک ہو۔ بعض اوقات ضمیر سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، ضمیر سمجھ رہا ہے کہ یہ چیز غلط ہے لیکن وہ حقیقت میں وہ ٹھیک ہوتی ہے۔ اللہ اللہ۔ تو بہرحال یہ صرف زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہمیں غلطی سے روکنے کی طرف تو لے آئے گا، لیکن جانا کدھر ہے، صحیح راستہ کیا ہے، اس کی رہنمائی تو نہیں کرے گا۔ ہمیں کس کے لیے بنایا گیا، کس مقصد کے لیے بنایا گیا، وہ تو نہیں بتلائے گا۔ اس سے اگلا ذریعہ علم جو ہے وہ ہے ہمارے حواس خمسہ، ہماری دیکھنے کی حس ہے، سننے کی حس ہے، ہماری سونگھنے کی حس ہے، ہماری چکھنے کی حس ہے، ہماری چھونے کی حس ہے۔ تو یہ بھی بڑا علم دیتے ہیں۔ حواس خمسہ سے ہمیں بہت کچھ پتہ چلتا ہے۔ حواس خمسہ سے ہمیں جو ہے وہ ایک دوسرے کے تاثرات پتہ چلتے ہیں۔ حواس خمسہ سے ہمیں رنگ پتہ چلتے ہیں۔ حواس خمسہ سے ہمیں آوازوں کا پتہ چلتا ہے، کون کیا بول رہا ہے۔ حواس خمسہ سے ہمیں گرم ٹھنڈے وغیرہ کا پتہ چلتا ہے۔ یہ علم کا ذریعہ ہے، لیکن یہ سارا صرف محسوسات کی حد تک ہے، صرف محسوسات کی حد تک ہے نا۔ اور ہمارے جو سوال ہیں ان کا تو محسوسات سے تعلق ہی نہیں ہے، وہ تو مابعد الطبیعیات کے متعلق ہے، وہ تو محسوسات سے متعلق نہیں ہے۔ تو ان کے جوابات سے دینے سے حواس خمسہ بھی قاصر ہیں۔ اس کے بعد ہمارا اگلا ذریعہ علم جو ہے وہ ہے ہماری قوت قلب، کہ دل کے اندر ایک خیال اٹھتا ہے، جس کو علامہ ڈاکٹر اقبال جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ شاعرانہ واردات ایک پیدا ہوتی ہے۔ لیکن خود علامہ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو شاعرانہ واردات ہوتی ہے نا وہ اتنی محدود ہوتی ہے کہ وہ صرف اس ایک بندے کے اپنی ذات سے متعلق ہوتی ہے، اس کو تو وہ پوری طرح آگے کنوے بھی نہیں کر سکتا کہ اس کا دل کیا چاہ رہا ہے، وہ 100% اپنے دل کی ترجمانی تک بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ مبہم ہے، محدود ہے، اور یہ صرف انسان کی ایک اپنی ذات تک متعلق ہے، اور یہ بھی جذبات کے پیچھے چل پڑتی ہے۔ کبھی جذبات بہکا کے غلط کی طرف لے جاتے ہیں، کبھی جذبات بہکا کے درست کی طرف لے آتے ہیں، تو یہ تو خود ناقص ہے۔ اگلا ہمارا ذریعہ علم جو ہے وہ ہے وجدان، کہ انسان اپنی مخفی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے کئی چیزیں معلوم کرتا ہے، لیکن اس کے لیے بڑے مجاہدے کی، بڑے ریاضت کی ضرورت ہے وہ مخفی صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے۔ اور اتنے مجاہدے اور ریاضتوں کے بعد بھی اگر کچھ حاصل ہو بھی تو وہ یقینی نہیں ہے۔ جس کو ہم حقیقت سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ ہمارا ایک واہمہ ہو، ہم اس کو اپنے وجدان کا نتیجہ سمجھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ شیطانی القاء ہو، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ اللہ۔ اور ہمارا جو سب سے بڑا سمجھے جانے والا ذریعہ علم ہے وہ عقل ہے، لیکن عقل بھی محدود ہوتی ہے۔ انسان کی عقل جو ہے یہ بھی لامحدود نہیں ہے، یہ بھی محدود ہے، اور عقل میں بھی غلطی کا امکان ہے۔ یہ دونوں چیزیں میں ثابت کروں گا۔ حالانکہ عقل سب سے بڑا ذریعہ علم سمجھا جاتا ہے نا، لیکن اس کے اندر محدود بھی ہے اور غلطی کا امکان بھی ہے۔ محدود ہونے کے لیے میں دلیل دینا چاہوں گا کہ مختلف افراد کی ذہنی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہیں۔ تو جن کی تھوڑی ہیں تو ان کو محدود مان لیا نا، تو حقیقت میں جن کی زیادہ ہیں
وہ بھی محدود ہی ہیں، وہ بھی ایسا نہیں کہ عقل کل ہو جائیں، صرف یہ ہے کہ پہلوں کی نسبت ذرا زیادہ ہے نا، لیکن اس سے کلی عقل تو نہیں آ جاتی. تو عقل جو ہے وہ محدود چیز ہے، اور عقل کے اندر غلطی کا امکان بھی ہے، عقل کے اندر غلطی کا امکان بھی ہے. دو بہت بڑے لائق فائق عاقل آدمی ہیں، فلاسفر ہیں، دونوں کا نظریہ آپس میں مختلف ہے. ایک نظریے کے اوپر ڈٹا ہوا ہے، اس کے اوپر دلائل دے رہا ہے، دوسرا دوسرے پر ڈٹا ہوا ہے. اب کوئی ایک تو غلط ہے نا، تو عقل تو اس کی بھی بڑی ہے، اس کی بھی بڑی ہے، لیکن عقل غلط کر رہی ہے، کسی ایک کی عقل تو غلط کر رہی ہے. جب دونوں بالکل متضاد باتیں کر رہے ہیں تو پھر کوئی ایک کی عقل ہے تو عقل ہے وہ، لیکن وہ عقلی دلائل بھی دے رہا ہے لیکن وہ غلط کر رہا ہے. کوئی ایک تو غلط ہے. تو معلوم ہوا کہ عقل ہمیشہ درست کی طرف نہیں پہنچاتی ہے، غلط بھی کرتی ہے. اور خود انسان کے اپنے نظریات کئی دفعہ بدل جاتے ہیں. پہلے ایک نظریہ انسان کا، اور اس کے اوپر وہ بڑا ڈٹا ہوا ہے، اس کے لیے وہ بحثیں بھی کرتا ہے، لوگوں سے مناظرے بھی کرتا ہے. لیکن پھر اچانک کسی دن اس کے دماغ کے اندر کلک ہوتا ہے کچھ ایک نیا، اور اچانک اس کی سوچ بدل جاتی ہے کہ نہیں یار، مجھ سے تو غلطی ہو رہی تھی، صحیح تو یہ ہے. اب پہلے بھی تو یہ عقل کا ہی دعویٰ کر رہا تھا اور اب بھی عقل کا ہی دعویٰ کر رہا تھا، تو یا پہلے اس کی عقل ٹھیک تھی اور اب غلط کلک ہو گیا ہے، اور یا پہلے غلط چل رہا تھا اور اب ٹھیک ہو گیا ہے. تو کہیں نہ کہیں تو غلطی ہے، یا پہلے غلط تھا یا اب غلط ہے. تو عقل ہمیشہ درست کی طرف رہنمائی نہیں کرتی ہے، عقل غلط کی طرف بھی رہنمائی کرتی ہے. اللہ اللہ، بڑے سے بڑا ذہین آدمی بھی نا اپنے بچپن کے متعلق سوچے نا کہ بچپن میں کیا کرتا تھا، تو کئی چیزیں سوچ کے ہنسی آنے لگ جاتی ہے. حالانکہ جس وقت وہ کر رہا تھا بچپن میں، جس طرح آج اپنے آپ کو بڑا ذہین و فطین سمجھتا ہے، وہ بچپن میں بھی اسی طرح اپنے آپ کو ذہین و فطین سمجھتا تھا. لیکن ان چیزوں کے اوپر خود کو ہنسی آتی ہے کہ میں کیا کر رہا تھا. اللہ اللہ. میں اس میں بطور مزاح جو ہے میں خود اپنی ایک مثال دیا کرتا ہوں. میری والدہ جو ہے وہ بتلاتی ہیں کہ میری بچپن میں ایک عادت تھی کہ چھت کے اوپر چکر لگانا ہے، جو چیز ملی ہے تو اس کو پرنالے میں سے میں نے باہر پھینک دینا ہے. اب میں تو اپنے طور پر بڑا عقل والا ہی کام کر رہا تھا اس دور میں تو اس وقت اپنے آپ کو بیوقوف تو نہیں سمجھتا تھا. اور والدہ کہتی ہیں کہ ایک دن ساری چھت کا چکر لگایا، بار بار چکر لگایا، کچھ نہیں ملا، تو میں اپنا پاؤں پر نالے میں سے نیچے پھینک دے کوشش کر رہا تھا، پاؤں پر نالے کے اندر ڈالا ہوا تھا کہ یہ کسی طرح نیچے چلا جائے. اب اس چیز پر مجھے ہنسی آتی ہے، لیکن اس وقت جس وقت یہ میں نے کیا تھا، کیا اس وقت میں اپنے آپ کو بیوقوف سمجھ رہا تھا؟ بڑا عقل مند ہی سمجھ رہا تھا. وڈے منع بھی کر دیں سی چھوٹے کہنے نہیں ہے، وڈے جڑے نے بیوقوف نے. اللہ اللہ. ہمارا نوجوان تو آج کل یہی سمجھتا ہے نا، لیکن یہی نوجوان جس وقت 40 سے اوپر پہنچتا ہے نا تو وہ پھر سوچتا ہے کہ ہاں میں بیوقوف تھا، بڑے زیادہ بہتر کر رہے تھے. لیکن بہرحال عقل ہمیشہ درست نہیں ہے، وہ غلطی کی طرف لے جاتی ہے. تو جس وقت یہ ہمارے سارے ذرائع علم جو ہیں یہ بے بس ہو جاتے ہیں ان سوالات کے لیے، اللہ اللہ، تو ایک اور چیز کو ہم شامل کر لیتے ہیں کہ چلو جی سارے انسان مل جل کے غور کر لیں، تو وہ بھی کیا ہوگا؟ انہی ذرائع کو ہی کام لانا ہے نا. انہی ذرائع کو کام لا کے صرف یہ ہے کہ ذرا زیادہ سوچیں مل جائیں گی، لیکن پھر تک سے نتیجے تو بھی نہیں جاؤ گے. پھر تو کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، تو اختلاف اور اختلاف در اختلاف ہوتا چلا جائے گا. تو سارے انسان مل جل کے سوچ کے کوئی بتائیں کہ ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ انسان جتنے مل کے بھی کوشش کریں تو نہیں معلوم کر سکتے. دیکھیں ہمارے والدین ہیں، انہوں نے ہمیں کوئی حکم دینا ہے، ہمارے سامنے ہمارا والد موجود ہے اور اس نے ہمیں کوئی حکم دینا ہے. ابھی اس نے حکم نہیں دیا. اب یہ سارے جو ذرائع علم ہیں، والد ہمیں نظر آ رہا ہے، اور جس ماحول کے اندر وہ حکم دے رہا ہے وہ ماحول بھی سارا نظر آ رہا ہے ہمیں، کس ماحول میں بات کرنے لگا ہے ہمارا والد. اب یہ سارے جو میں نے ذرائع علم گنوائے ہیں، ان سب کو کام میں لا کے کیا ہم قطعی طور پر، یقینی طور پر معلوم کر سکتے ہیں کہ ہمارے ابا جی ہمیں کیا حکم دینے لگے ہیں اس وقت؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کچھ اندازہ کبھی ہو سکتا ہے، ہاں کبھی وہ اندازہ درست بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ اندازہ خود درست ہو بھی گیا ہے نا. اندازہ اگر درست ہو بھی گیا ہے تو خود ہمیں تو یقین نہیں ہے کہ واقعی ہمارا درست ہے یا نہیں. وہ تو جب تک ابا جی بتائیں گے نہیں تب تک ہمیں تو پتہ نہیں نہ چلے گا کہ ہمارا اندازہ درست ہوا ہے کہ نہیں ہوا.
درست ہو بھی جائے تب بھی غیر یقینی ہے۔ تو جو ہمارے والد محترم ہمارے سامنے موجود ہیں وہ ہمیں حکم دے رہے ہیں، ہمیں نظر آ رہے ہیں، ہمیں وہ سارا ماحول نظر آ رہا ہے جس میں وہ حکم دیا جا رہا ہے، اس کے باوجود ہم وہ نہیں جان سکتے قطعی طور پر، یقینی طور پر کہ وہ کیا حکم دے رہے ہیں۔ اور اگر ہم صحیح اندازہ کر بھی لیں تو تب بھی ہم غیر یقینی کیفیت میں ہوں گے جب تک کہ ادھر سے تائید نہ آ جائے، تصدیق نہ آ جائے۔ تو پھر اللہ رب العزت جو ہمیں نظر بھی نہیں آتے ہیں، تو انہوں نے ہمیں کس لیے بنایا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، وہ ہمیں کیا حکم دینا چاہتے ہیں، یہ ہمیں کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ تو ظاہر بات ہے کہ یہ سارے ذرائع علم بے بس ہو جاتے ہیں۔ اور میرا اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، انسان کی جسمانی غذا کے لیے اس نے بڑے سارے انتظام کیے ہیں پوری کائنات میں، تو کیا وہ روحانی غذا کا انتظام نہیں کرے گا؟ اگر انسان یہ سوالوں کے جواب چاہتا ہے اور اللہ نے جتنے ذرائع دیے ہیں یہ والے، یہ سارے اس میں بے بس ہیں، تو اللہ کی رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ خود بتلائیں، اللہ خود بتلائیں کہ میں نے تمہیں کیوں پیدا کیا ہے، اللہ خود بتلائیں کہ میں تمہاری ربوبیت کیوں کر رہا ہوں، اللہ خود بتلائیں کہ میں نے کس چیز کا حساب لینا ہے، کس چیز کے لیے تم نے میری بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ یہ جب تک اللہ خود نہیں بتلائیں ہمیں پتہ نہیں چل سکتا۔ تو اس کے لیے ناگزیر ہے، ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کو انتظام کریں۔ اب وہ انتظام یا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر انسان کے دل کے اندر القاء ہو جائے اللہ کی طرف سے۔ انبیاء کے دل میں بھی القاء ہوتا ہے نا، جس کو وحی کہا جاتا ہے۔ تو اگر اللہ وحی 1,24,000 پہ بھیج سکتے ہیں تو اللہ وحی اربوں خربوں پر بھی بھیج سکتے ہیں، یہ اللہ کے تو اختیار میں ہے۔ اللہ ہر بندے کو اس کی ڈیوٹی خود سمجھا دے، لیکن پھر یہ دارالامتحان نہیں رہے گا۔ اور اللہ رب العزت نے تو اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پہلے جنت میں رکھا، حالانکہ انسان کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں سے اللہ نے کیا کہا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں سے تو یہ کہا تھا، لیکن بنایا کہاں؟ جنت میں بنایا۔ اللہ رب العزت نے مادہ زمین سے لیا، حدیث کے مطابق مٹی سے زمین سے لی گئی، لیکن اللہ چاہتے تو زمین میں بھی تو یہ ڈھانچہ بنایا جا سکتا تھا، روح زمین میں بھی تو پھونکی جا سکتی تھی۔ اللہ تو قدرت والے ہیں، اختیار والے ہیں، ضروری تو نہیں تھا کہ جنت کے اندر ہی مادہ جو ہے وہ لجایا جائے اور وہیں پہ بنایا جائے۔ تو اللہ تو یہاں پر بنا سکتے تھے، اور اللہ نے فرشتوں سے کہا بھی تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو پھر اللہ نے سب سے پہلے وہاں کیوں بنایا؟ جب زمین میں بنانے کا فیصلہ تھا تو اصل میں اللہ نے ہمیں احساس دلایا ہے کہ یہ تمہارا اصل ٹھکانہ ہے، تمہیں دنیا کے دارالامتحان میں بھیجا تو جانا ہے، لیکن وہاں پر بھی تم نے اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ یہ جو اصل ٹھکانہ ہے جنت والا، تو یہ ہمیں سب سے پہلے وہاں پر ٹھہرا کر ہمیں احساس دلایا گیا ہے۔ اللہ اللہ۔ اور میں اپنے ذوق کے مطابق یہ بات کہا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیمات کو سب سے پہلے جنت میں ٹھہرایا۔ اب جہاں پر اللہ نے رکھا، گویا کہ وہ جنت آدم علیہ السلام کو عطا کر دی گئی، جنت آدم علیہ السلام کو عطا کر دی گئی۔ تو اس کے مطابق پھر میں اپنے ذوق کے مطابق کہنا چاہوں گا کہ جنت میرے بابا آدم کی وراثت ہے، یہ مجھے مل کے رہنی ہے، کیونکہ ان کو عطا کر دی گئی تھی اور میں آدم کی اولاد ہوں۔ تو جنت میرے بابا آدم کی وراثت ہے، یہ مجھے مل کے رہنی ہے اگر میں آدم کا بیٹا بن کے رہوں۔ ساتھ یہ شرط ہے، کیونکہ وراثت اولاد کو ملنی ہے نا، اور جو اولاد سے ہی نکل جائے، اگر آدمیت سے ہی نکل جائے، انسانیت سے ہی نکل جائے، اس کو نہیں ملے گی۔ ملے گی اس کو کہ جو آدم زاد ہونے کا حق ادا کرے، جو اپنے آپ کو ثابت کرے کہ واقعی میں آدم کی اولاد ہوں۔ تو آدم کی وراثت ہے، وہ آدم زاد کو ملے گی، وہ مل کے رہے گی۔ اللہ اللہ۔ لیکن جو آدمیت سے نکل جاتا ہے، اللہ اللہ، تو اللہ رب العزت فرماتے کہ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا الذین لا یؤمنون، کہ جانوروں میں سے، جانداروں میں سے سب سے برے وہ ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا ہے اور وہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے متعلق فرماتے ہیں کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، ان کی انسانیت ختم ہو گئی۔
آدمیت سے نکل گئے وہ. اللہ اللہ، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا تھا نا. اللہ اللہ. اور اشرف المخلوقات کا تقاضا یہ تھا کہ یہ صرف اس کے آگے جھکے کہ جو اس سے اعلیٰ ہے، جس کو اللہ اکبر کہا جاتا ہے، جس کی عزتیں ہیں، جس کی عظمتیں ہیں. اللہ اللہ. اتنی عزتوں والا، اتنی عظمتوں والا کہ ساری کائنات کی کبریائیاں، عظمتیں اس کے آگے ہیچ ہو جایا کرتی ہیں. اللہ اللہ. تو اس اللہ کے آگے جھکتا تو یہ تو ٹھیک تھا، لیکن یہ اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے خود اپنے جیسوں کے آگے جھکا اور اپنے سے چھوٹی مخلوقات کے آگے جھکا، تو پھر اس نے اپنے آپ کو ذلیل کر دیا. اس نے اپنے آپ کو آدمیت کے مرتبے سے نکال دیا، گرا دیا. تو جو آدمیت کے مرتبے سے ہی خود کو گرا دیتا ہے اس کو وہ وراثت نہیں ملنے والی. اللہ اللہ. تو بہرحال انسان کو پھر اللہ رب العزت نے ایک طریقہ تو یہ تھا کہ اللہ سب کے دل و دماغ میں خود ڈال دیتے کہ تجھے یوں اس لیے پیدا کیا گیا اور تو نے یہ کرنا ہے، لیکن پھر یہ دارالامتحان والا مقصد یہ بہت حد تک کمزور ہو جاتا. تو دوسرا طریقہ یہ تھا کہ اللہ اپنے چنیدہ بندوں کو بھیج کے ان کے ذریعے بتلائیں کہ کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے انسان. تجھے کیا کرنا ہے دنیا کے اندر، کیا کرنا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ شروع فرمایا ہے، اور انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے انسان کو بتلایا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں بنایا مگر اس لیے کہ وہ میری بندگی کریں. باقی کائنات کیوں بنائی گئی اس کے لیے بھی اللہ رب العزت نے بتلایا ہے کہ خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. اور انسانوں زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ تمہارے لیے بنایا گیا ہے، سب کچھ تمہارے فائدے کے لیے ہے، تمہارے بھلے کے لیے. اور تم کو کیوں بنایا گیا ہے؟ اپنی بندگی کے لیے بنایا گیا ہے. اور وہ بندگی ہے کیا؟ تو یہ ساری تعلیم بھی اللہ تم خود بتلائیں گے کہ بندگی کس کو کہتے ہیں. یہ اللہ خود بتلائیں گے. اس کے طریقے کیا ہیں وہ اللہ خود بتلائیں گے. تو اس کے لیے نبوت و رسالت کا سلسلہ وہ ضروری تھا، ناگزیر تھا. اس کے بغیر جو ہے وہ کام چلتا ہی نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے انسانیت کے اوپر یہ احسان کیا کہ جس طرح انسان کی جسمانی غذا کا اللہ انتظام کرتے ہیں، ربوبیت کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے انسان کی روحانی غذا کا بھی اہتمام کیا اور نبوت اور رسالت کا سلسلہ قائم فرما کے ہمیں اپنے مقصد حیات سے آگاہ کیا. اللہ رب العزت ہمیں اپنے اس مقصد حیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.